ہمارے یہاں ایک پڑوسی تھا ہمارا، اب یہاں سے منتقل ہوا۔ اس زمانے میں یہاں ایک بھینس ہوتی تھی، تو ان کی گھر والی آئی اور ہمارے گھر والوں کو کہا کہ تم لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریے میں بھینس پالی ہے، کے ایم سی سے اجازت لی ہے؟ گھر والوں نے کہا مجھے پتہ نہیں، پوچھ لوں گی۔ جب میں گھر گیا تو مجھے بتا دیا۔ میں نے کہا جب یہ عورت دوبارہ آئے تو مجھے بلواؤ۔ جب وہ دوبارہ آئی میں گھر گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا بات کہی ہے؟ کہنے لگی کہ ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالنا ممنوع ہے۔ میں نے کہا کس نے؟ کہا کے ایم سی نے۔ میں نے کہا تم نے جو گھر پر ٹیلی ویژن رکھا ہے اور کتا پالا ہے، نہ وہ شکاری ہے نہ وہ چوکیداری کے لیے نہ مویشیوں کے لیے، اس کی اجازت کس سے لی ہے؟ تو کہنے لگی کہ بہرحال یہ شریعت میں تو منع ہے لیکن کے ایم سی میں منع نہیں۔ میں نے کہا تم کے ایم سی کو کہو کہ وہ ہماری بھینس اٹھوائے، اور میں اپنے رب کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنی طاقت دکھائے، دیکھتے ہیں کس کی چلتی۔ گھر والوں نے کہا چھوڑو اسے، مت لڑو۔ میں نے کہا نہیں، اس کو سمجھانا ہے، اس کو میرے رب کا پتہ نہیں ہے ابھی کہ وہ کتنا زوراور ہے۔ اس نے کئی کے ایم سی اور کے ڈی او کو روزانہ ہر سیکنڈ تس نس کرتا ہے۔ 15 یا 20 دن گزرے ہوں گے، اس گھر کا جو بڑا آدمی تھا وہ پی آئی اے میں ملازم تھا، اس کو کوئی تکلیف ہوئی اور اس کو نوٹس دیا گیا کہ پہلے علاج کرو اور پھر کام پہ آؤ۔ ان کو جب اتھارٹی سے نوٹس مل جاتا ہے کہ کام پہ مت آؤ تو ان کی قیامت کا دن ہوتا ہے۔ سارے گھر میں واویلا و فریاد، آؤ بکا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا شام کو تو وہ آیا اور ایک بڑی رقم لے کے آیا۔ میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا یہ آپ رکھیں، اس کی 1-2 بھینسیں اور خرید، اور ہماری اور آپ کی جو مشترک گلی ہے اس میں جگہ بنوائے ہماری گلی میں، وہاں باندھیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کی بیوی سے جھگڑا ہوا تھا، اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ آپ کے رب نے اپنی قدرت دکھا دی ہے۔ میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، حکیم مرسلین سے دوا لی، حکیم مرسلین نے کہا کہ بھوری بھینس کے دودھ میں کھانا۔ تو یہاں ایک بڑا باڑا تھا ہمارا حاجی سرور مرحوم کا، اس کے پاس گئے دودھ لینے کے لیے، تو اس نے کہا بھوری بھینس تو ایک تھی، مولانا صاحب لے گئے، وہ پہلی والی بھینس بھوری تھی۔ تو مجھے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے معاف کر دیں، یہ قدرت نے مجھے دکھا دیا، اور پھر دعا کر لے اور انہوں نے جو باتیں کہی اسے معاف کر دیں۔ میں نے کہا سب معاف ہے۔ میں گھر گیا، جو دودھ موجود تھا وہ سارا لا کے ان کو دے دیا۔ 2 یا 3 دن بعد وہ واپس آیا، کہنے لگا ٹھیک ہو گیا، بس صرف دکھانا تھا قدرت کا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں بھی بناؤ سنگار ہے، حسن منظر ہی ہے۔ حین تریحون، جس وقت تم شام کو لے آتے ہو، وحین تسرحون، جس وقت صبح کو چرنے لے چلتے ہو۔ سرح، چر کو کہتے ہیں، سرح یسرحو کے معنی چرنا، مسرح کہتے ہیں چراگاہ کو جہاں جانور چرتے ہیں، مرعا بھی کہتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اٹھواتے ہو ان سے اپنے بوجھ ایک ایسے شہر کے لیے، لم تکونوا بالغیہ، کہ تم خود نہیں لے چل سکتے ہو، الا بشق الانفس، مگر یہ کہ تمہارا دم گھٹنے لگے۔ خود اگر ہم اتنا سریا اور سیمنٹ جو گدہ گاڑی اٹھاتی ہے، طالب علموں سے کہا جائے، تفسیر والوں سے، کہ ایک ایک بوری اٹھا کے وہاں سیمنٹ ڈپو سے یہاں لے آؤ تو سب ھذا هو شق الانفس۔ انتہائی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ خود اگر ہم دالیں اور سبزیاں اور ترکاریاں اپنے اوپر لدوا کے لائے تو حد درجے تکلیف ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو، گدھوں کو، خچروں کو، بیلوں کو، سنڈوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارے بہت نرمی کرنے والے اور رحم والے ہیں۔ اشارہ ہے کہ حیوانات کے ساتھ بھی نرمی کرو۔ حدیث میں ایک واقعہ شکایت الابل کا ہے، اگرچہ محدثین نے اس پر حملہ کیا ہے، لیکن بہرحال کسی درجے میں ہے کہ ایک اونٹ نے آ کے شکایت کی اور آپ نے پھر اس کے مالک کو طلب کیا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے چارہ کم دیتا ہے اور زیادہ کام لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر چکنے جگر والے کے ساتھ نرمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ احسان کر لے گا۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوہا وزینہ، تاکہ تم سواری کرو اس کی اور یہ سنگار بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے۔ گھوڑے کو خچر اور گدھے کے ساتھ ذکر کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید ہے جو گھوڑے کے گوشت کو ناجائز کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ قرآن کے بڑے ماہر ہیں۔ یاد رکھنا امام سے جتنے مسائل میں اختلاف ہے اس میں قرآن امام کے حق میں ہے۔ مستدل بالکتاب کمثلہ، کردین مناقب میں لکھا ہے امام جیسے قرآن سے استدلال دنیا کے کسی انسان نے نہیں کیا۔ داخلہ ہی بغیر حفظ قرآن کے نہیں ہوتا، بس درس شروع ہوا اور تلاوت شروع کر دی، شاگرد پڑھ رہے، حضرت جوابات دے رہے، حضرت پڑھ رہے، شاگرد سوچ رہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کر دے گا وہ جن کو تم نہیں جانتے، یعنی سائیکل مولانا یاسین والی، اور موٹر سائیکل اور رکشہ۔ یہ رہا، اس رکشے کو تو پاکستان سے نکالنا ضروری ہے، جب ٹر ٹر شروع کر لیتا ہے ایسے جیسے بم پھٹ گیا۔ اور ٹیکسی، کار، ویگن، منی گاڑی، بسیں، ریل گاڑی، جہاز، یہ چیزیں کہاں تھی؟ وَيَخْلُقُ مَا، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اگر صحابہ کو گاڑی اور ریل گاڑی اور ٹرک سمجھانا پڑتا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ تو قرآن نے جامعیت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا کہ وَيَخْلُقُ، اور بوجھ برداری اور سواری کے لیے پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ کوئی نیا جانور نہیں پیدا ہوا، نئے آلات سامنے آئے، اور یہ جامعیت ہے۔ تو یوں گویا کہ سائیکل، سکوٹر، بس، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، ان سب کا ذکر قرآن میں ہو گیا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ لفظی معنی ہے اور اللہ پر ہے ارادہ درست راستے کا، یہ محاورتاً ہے، اصل ہے، اور اللہ کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ خدا تو ٹیڑھے پیڑے راستے پہ نہیں چلنے دیتا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں میں سے ٹیڑھے بھی ہے۔ جائر، السلطان الجائر اے ظالم۔ جائرہ، چیخنا، واویلا کرنا۔ تو جائر جس سے لوگ تنگ آ چکے ہو، تو ٹیڑھے پیڑے راستے بہت پریشان کن ہوتے۔